السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ونس اگین۔ اور آج جو ہے نا وہ ویلاگس جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں رینڈملی کچھ کام کرتی ہوئی نظر آؤں گی۔ آفس جا رہی ہوں گی، سیٹ ورک کر رہی ہوں گی، چائے پی رہی ہوں گی، باہر کچھ کھانے پینے جاؤں گی، تو وہ ہے۔ لیکن ہم لوگ باتیں جو ہے نا وہ تو آپ لوگ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، لیکن باتیں جو ہے نا وہ ہم لوگ تھوڑی لرننگ کی کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارا جو یہاں پہ ٹائم اسپینڈ ہو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہم لرن کر سکیں، ہم کچھ سیکھ سکیں۔ تو فردر موو کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ تو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ لوگ لرن کر پائے ہیں میری اس کوشش سے، تو یہاں پہ بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، کچھ آپ لوگ ٹیچ کرنا چاہیں مجھے گائیڈ کرنا چاہیں وہ آپ لوگ ضرور بتائیں۔ کوئی آپ لوگوں کی اوپینین ہو اس کام کو بہتر بنانے کے لیے، تو آپ لوگوں کا ایک ورڈ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ضرور اپنی اوپینین شیئر کرنی ہے میرے ساتھ۔ اپنا انسٹاگرام کا لنک جو ہے نا وہ بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، یہاں پہ بھی میں اوپر پوسٹ کر دیتی ہوں، آپ لوگ جا کے مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی میں ڈیلی کے کچھ کانٹینٹ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اوکے، آج جو ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے بڑی چیز کہ ہم لوگ موٹیویٹڈ کس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم ایک ورکنگ لیڈی ہوں، میں ایک 2 بچوں کی ماں ہوں، ان لاز میں رہتی ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستانی کلچر، یو نو ویری ویل۔ جاب، گھر، ہسبینڈ، ان لاز، اپنا گھر، ان سب چیزوں کے دوران موٹیویٹڈ کس طرح سے رہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ جو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہر انسان اتنا ڈی موٹیویٹڈ ہوا ہے، تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ وہ ڈی موٹیویٹڈ ہے تو وہ کیوں ہے؟ اگر ہم لوگوں نے موٹیویٹڈ رہنا ہے تو ہم لوگوں نے کس طرح سے رہنا ہے؟ ہم ان 2 ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ تو فردر ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو نا ایک تھیری بتاتی ہوں جو ریسنٹلی ریسرچ ہوئی تھی، جو میں کل اسٹڈی کر رہی تھی، تو مجھے بڑی وہ اچھی لگی، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ اس تھیری میں بیسیکلی کیا تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر تھیری کی، اور انہوں نے 50 اسٹوڈنٹس کو یو کین سے ایک سیمپل لیا، اور انہوں نے ان بچوں کو پزلز دی۔ وہ پزلز کچھ مشکل ہوتی تھی، کچھ آسان ہوتی تھی، ان بچوں کو وہ دے دی۔ جب اگلے دن ان بچے سارے پزلز کو سالو کر کے آئے تو ان بچوں سے ایکسپیرینس پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بہت مزہ آیا، بہت اچھی ہوئی۔ جب پزلز دیکھی گئی تو جو ریسرچر تھا اس نے سب کو بہت اپریشیٹ کیا کہ جی آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، بہت کمال کا کام کیا۔ 50% بچوں کو اس نے یہ کہا کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو، آپ بہت اسمارٹ ہو۔ اور جو 50% ریمیننگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس نے کامیاب ہونے کی ریزن یہ کہی کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہو، اس لیے آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ مطلب بچوں کو 2 طرح کے تھیم دے دیا، کہ ایک کو کہہ دیا کہ آپ، ایک گروپ کو کہا کہ آپ ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہو، دوسرے کو کہا گیا کہ ٹیلنٹڈ بہت ہو، اسمارٹ ورک ہو۔ اگر ہم ان دونوں گروپس کو دیکھیں گے، مین ٹو سے کہ ایک ہارڈ ورکنگ ہے، اس میں یہ تھا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے، وہ خود کرتا ہے۔ جو دوسرے کو ٹیلنٹڈ کہا گیا وہ نیچرلی ہوتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیلنٹڈ ہونا ہے، کہ ہم لوگوں نے کیسے ہونا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈے ہوا تو پھر سے ان لوگوں کو پزلز دی گئیں، اور بالکل اسی طرح سے دی گئیں، کچھ مشکل کچھ آسان، اور کہا گیا کہ اگلے دن آپ لوگوں نے سالو کر کے لے کے آنی ہے، تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ اب جن کو ہم نے کہا کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو ان کی کیا پرفارمنس لیول ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کہا کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہو ان کی کیا پرفارمنس لیول ہوتی ہے۔ تو جو ویری نیکسٹ ڈے جب بچے آتے ہیں تو وہ جو بہت ٹیلنٹڈ تھے انہوں نے کیا کیا، کچھ جی مطلب آسان والی پزلس تھی، انہوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، مشکل والوں کو تو انہوں نے ویسے اسکپ کر دیا نا۔ جب آسان والے کی تو اس میں بھی وہ لوگ بور ہونا شروع ہو گئے، اور فلی کنسنٹریشن کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی نہ کیا، اور انہوں نے اس کو کوئٹ کر دیا۔ جو ہارڈ ورکنگ والے تھے انہوں نے مشکل بھی اور انہوں نے آسان بھی، انہوں نے سب کی سب بہت اچھے سے سالو کی، اور وہ کمپلیٹلی سالو کر کے لے کے گئے ویری نیکسٹ ڈے۔ جب وہ اگلے دن اپنے استاد کو وہ چیک کرواتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب سالو ہوئی ہوئی ہیں، اور ان سے پوچھا کہ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا۔ جو ہارڈ ورکنگ والا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ سر ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا، ہم نے بہت محنت کی اس کے اوپر، ہم نے اتنا ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ کیا۔ اور جو انٹیلیجنٹ گروپ تھا انہوں نے کہا سر ہمیں تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا، نہ ہی ہم لوگوں نے انجوائے کیا اس کو، اور بالکل بھی اچھی نہیں تھی یہ وہ۔ پھر اس کے بعد ریسرچر نے کیا چیز کہی، اس نے کہا کہ وہ لوگ جب ہم نے اس کو ٹیلنٹڈ کہہ دیا، انہوں نے اب یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی، انہوں نے اس کو کوئٹ کر دیا۔
اور جس کو ہم نے کہا ہارڈ ورکنگ ہے، تو ان کو تھا کہ ہم محنت کریں گے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بھی ہم لوگوں نے محنت کرنی ہے تو یہ ہونی ہے، اب یہ ہو رہی ہے تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے ہمارے ہاتھ میں، اور وہ ٹل دا اینڈ وہ ایفرٹ کرتے رہے. اور جو انٹیلیجنٹ تھے، جب ان کو ذرا سا مشکل لگے انہوں نے کوئٹ کر دیا کہ نہیں یہ ہو رہی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کا جو لوکس آف کنسنٹریشن ہے وہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ اس کی ریزن ایکسٹرنل فیکٹر ہے تو ہم کبھی بھی موٹیویٹڈ نہیں رہ سکتے. پھر سے اس کو ایک ایگزامپلس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لیٹس سپوز اگر ایک بندہ بہت ہائر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر میں یہ سوچوں کہ جی اچھا یہ سیٹ پہ ہے تو ڈیفینیٹلی بہت لکی ہوگا، یہ اس لیے سیٹ پہ ہے، یا میں یہ کہہ دوں کہ اس کا ہو سکتا ہے اس کا ریلیشن شپ اس طرح کہ اس کے باپ دادا ماما چاچا وہ بہت ہائی سیٹ پہ ہوگا، اس نے اس کو لگوایا ہوا ہے، یا میں یہ کہہ دیتا ہوں اس نے رشوت چلی ہوئی ہے، تو میں آٹومیٹیکلی میں اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں گی. میں کہوں گی یا میرا تو ماموں بھی چاچو بھی اس سیٹ پہ نہیں ہے تو میں تو نہیں لگ سکتی، میری تو قسمت بھی اچھی نہیں ہے، میں تو نہیں لگ سکتی. اب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں گی، میں ڈی موٹیویٹڈ ہو جاؤں گی. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ یہ بندہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنی محنت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے بہت کوشش کی تھی، ایک دن یہ بھی زیرو پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بہت محنت کے ساتھ بہت ایفرٹ کے ساتھ یہاں تک گیا ہے، اور اگر یہ جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتی. تو میں موٹیویٹڈ فیل ہونے لگوں گی، میں کوشش کرنے لگوں گی. میں بھی سوچوں گی اگر میں ہارنے لگوں گی تو سوچوں گی کہ وہ بھی تو ایک دن ہارا ہوگا، وہ بھی تو ایک دن گرا ہوگا، تو آج میں کیوں نہیں. تو جب ہم اس طرح کے جب ہم انٹرنل فیکٹرز کو ایک ریزن بنا کے ہم پازیٹیولی اگلے کو دیکھیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم لوگوں نے ریزن دی ایکسٹرنل فیکٹر کے اوپر تو ہم لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہی رہیں گے. تو آپ لوگوں نے اپنے فیکٹرز کو، اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ.